اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 142 آیت سورہ بقرہ. بیٹا پانی دے دیجیے. آج ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے. اس سے پہلے جب ہم نے پہلا پارہ ختم کیا تو اس میں ہم نے جو آخری آیت تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ حضرت ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد جو بھی تھے ان سب کے الہ کی پیروی کریں گے ہم. تو اس کے بعد اللہ جی نے کہا کہ وہ اللہ کے بزرگ بندے تھے جو انہوں نے کیا اپنے لیے کیا، جو آپ کرو گے اپنے لیے کرو گے. یعنی باپ سے بیٹے کے بارے میں اور بیٹے سے باپ کے بارے میں کوئی سوال جواب نہ کیا جائے گا. ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اس سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے والد کون تھے، وہ حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے، یا اس کو فارسی میں ہم کہتے ہیں پدرم سلطان بود کہ میرا پیٹے بادشاہ گا سی. تو یہ سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا آپ کیا ہیں، آپ نے کیسے اپنی زندگی گزاری ہے، آپ نے دین کا کتنا کام کیا ہے، آپ نے قرآن کو کتنا پڑھا، سمجھا اور سمجھایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر ڈال دی ہے کہ وہ دین کو سیکھیں اور آگے سکھائیں، کیونکہ آئندہ کوئی نبی نہیں آئے گا. سو یہ ذمہ داری قرآن ہم سے کہتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اسلام کی گواہی دیں گے، آپ باقی پوری کائنات پر گواہ ہوں گے کہ ہم نے دین کو سیکھا اور ہم نے ان تک پہنچایا. تو یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے. اس میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ جی کیا کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ نے دین کو سیکھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے دوسرے لوگوں تک. جہاں دین نہیں پہنچا ہوا وہاں آپ نے، میں نے، سب نے مل کر اور اسلام کے نظام کو رائج کرنا. اسلام یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ دے دیں اور حج کر لیں. اسلام کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے جس کو ان پاور جو لوگ ہیں ہمیں ان کو پروموٹ کرنا ہے کہ جو دین والے ہوں، جو دین پر عمل کرا سکتے ہوں، سارے قوانین اسلامی رائج کیے جائیں. ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے اور اس کے لیے اپنی جان مال دونوں سے جہاد کرنا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں، جو آپ کی طاقت ہے، ہر چیز سے جو آپ کے پاس ہے اس سب کو اللہ کی راہ میں لگانے کا نام جہاد ہے. تو اس کو ہم نے دنیا میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام ایک دین ہے جو کہ مکمل لائحہ عمل دیتا ہے زندگی گزارنے کا. آپ کے ہر فیلڈ میں اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ایون کہ آپ کی پرائیویٹ لائف میں بھی سارے رولز اللہ پاک خود قرآن میں دے رہے ہیں. ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ حیض کے لیے آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ ان کو کہہ دیں کہ حیض ناپاکی ہے، گندگی ہے، علیحدہ رہو عورتوں سے ان دنوں میں جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائیں. تو آپ سوچئے
کہ جب یہاں تک قرآن ہمیں بات بتا رہا ہے تو وہ کون سا شعبہ ہے جس میں قرآن ہمیں گائیڈنس نہیں دے گا؟ قرآن ہمیں مکمل گائیڈنس دیتا ہے۔ ابھی جو ہم دوسرا پارہ شروع کرنے لگے ہیں تو یہ تمہید ہے اس کے بارے میں کہ تحویل کعبہ کا حکم آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بتایا تھا کہ مدینہ میں ہجرت کے بعد اللہ کے حبیب 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ یہ بھی اللہ پاک کا حکم تھا۔ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ جس رخ پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے تھے بیت المقدس بھی ادھر ہی آتا تھا اور خانہ کعبہ بھی ادھر آتا تھا۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو سامنے بیت المقدس تھا اور پیچھے خانہ کعبہ تھا، اور اللہ کے حبیب بہت رنجیدہ ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اب میں کعبے کی طرف پشت کر کے نماز پڑھا کروں، لیکن چونکہ رب کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے آپ کو وہ کرنا پڑا۔ لیکن آپ بار بار دل میں خواہش رکھتے تھے کہ اللہ پاک دوبارہ سے ہمیں کعبہ ہمارا قبلہ بنا دے، اللہ کا گھر جو ہے وہ ہمارا کعبہ بن جائے، اور بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کہیں یہ حکم آ تو نہیں گیا، شاید یہ حکم آ گیا ہے۔ جب اس طرح کی بات ہوتی تھی تو اللہ جی بڑے پیار سے آگے قرآن میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لو ہم بدل دیتے ہیں تمہارے لیے کعبے کو۔ تو اللہ پاک نے بدل دیا، اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق مکہ پھر سے بیت اللہ قبلہ اول جو ہے وہی کعبہ دوبارہ مقرر کر دیا۔ اب جب کعبہ دوبارہ مقرر ہو گیا اللہ کا گھر، اور مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ آپ جہاں سے بھی نکلیں اس کی طرف چہرہ کریں، اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک یگانگت، ایک وحدانیت، ایک یہ کہ آپ کا رعب دشمن آپ سے مرعوب ہو کہ یہ ان کی سارے متحد ہیں۔ اب یہ جب یہ ہو گیا تو یہود و نصارہ کو اچھا نہیں لگا۔ یہود و نصارہ دونوں انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی۔ یہ پہلی آیت یہی بات ہمیں بتا رہی ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ کس طرح دل برداشتہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں سفہا کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نادان، بے وقوف لوگ۔ تو یہاں ہم سے کہا گیا سیقول السفہاء، ان قریب سین پہلے آ گیا، کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، ان قریب یہ کہیں گے ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ کون سی بات تھی جس نے پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ موجود تھے۔ یعنی وہ ایسی جب ہمارے قبلے پہ چل رہے تھے تو ان کو اندر سے بڑی تسلی تھی کہ چلو قبلہ ہمارا ہی ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل کر دیا اللہ پاک نے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اب اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں بے وقوف لوگ جو لوگوں میں ہیں وہ عن قریب وہ کر رہے تھے اللہ کے نبی سے بار بار یہ سوال کہ وہ کون سی بات ہے جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کے 16 مہینے نمازیں ادا کرنے کے بعد اب آپ کی تحویل کعبہ کا حکم۔ تو اللہ کے حبیب تو نہیں اس وقت تک کچھ بھی کر سکتے تھے جب تک رب حکم نہیں دیتا تھا۔ آگے کہا کل، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے ہے
مشرق اور مغرب۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ جو کہتا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں تمہارے، تو مجھے پکار کے دیکھو، میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اللہ جی خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی میں آگے اب ایک آیت آتی ہے جس کو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں آیت البر، نیکی کیا ہے، تو وہ اس میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف منہ موڑ لو یا مغرب کی طرف منہ موڑ لو، نیکی تو یہ ہے۔ پھر آگے مسلمان میں جو خوبیاں ہونی چاہیے ان سب کا بیان ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بر جو ہے وہ یہ ہے۔ اب یہاں ہمیں ابھی تک اتنا کہا گیا ہے کہ آپ مشرق یا مغرب جدھر بھی منہ کریں گے اللہ کو ادھر ہی پائیں گے۔ اگلی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وسطیٰ، تو اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ابھی میں نے آپ سے کی کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت پر گواہ ہوں گے، تو آپ لوگ گواہ ہوں گے کہ ہم نے بھی دین کو آگے پہنچایا ہے ان لوگوں تک، کیونکہ قرآن ہم سے کہتا ہے چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو جو امر بالمعروف کا حکم دے اور نہیں عن المنکر سے روکے، اور اسلام کو پھیلانا، اسلام کو نافذ کرنا، چونکہ نبی اب کوئی نہیں آنا، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہ امت وسط کہا گیا یا وسط کہا گیا۔ یہ آگے کیا کہا؟ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ گواہ ہوں گے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں گے رسول، عَلَيْكُمْ شَهِيدًا تم پر گواہ۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے ہی مگر کیا، جس پر آپ پہلے تھے، جو قبلہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا وہ بھی ہم ہی نے بنایا تھا۔ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ نہیں اللہ، تاکہ لَنَعْلَمُ تو ہم جان لیں، مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ کون ہے جو اتباع کرتا ہے رسول کا، ممن ان میں سے، ینقلبو ایڑیوں پہ الٹے پھر جاتا ہے، علی عقبیہ کون، ینقلبو پلٹ جاتا ہے، علی اوپر، عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل پر۔ یعنی کہا یہ گیا کہ ہم نے بیت المقدس کو ہی آپ کے لیے قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اتباع کرتے ہیں رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ لیکن ان کے لیے نہیں جن کو نے اللہ نے ہدایت دی۔ یعنی تحویل کعبہ کا حکم بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یہاں ایمانکم جو ہے وہ آپ کی نمازوں کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ہم تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ جواب ہے جب مسلمانوں کو فکر ہوئی کہ ہم کیا کریں گے، 16 مہینے تو ہم آپ کی طرف بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں،
کیا اب وہ 16 مہینے کی نمازیں ہمیں دوبارہ ادا کرنی پڑیں گی؟ جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو اللہ جی نے اپنا حکم دیا کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ جو تم نے نمازیں ادا کی ہیں ان کا تمہیں صلہ نہ ملے گا یا تم کو وہ دوبارہ ادا کرنی پڑیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہی نمازیں اللہ جی نے کنسیڈر کی اور مسلمانوں کو دوبارہ وہ نمازیں لوٹانا نہیں پڑیں، اللہ جی نے ان کو قبول کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناسی، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قد، یہ وہ آیت آ گئی، یقیناً، نرا، نون پہلے ہے، را کا مطلب ہے دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں کیا؟ تقلبہ، موڑتے ہوئے، وجہ کا، آپ کو، آپ کا چہرہ، فی السماء، آسمان کی جانب، ہم جو آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس لَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم پھیر دیتے ہیں آپ کے لیے، کہا ہے نا آخر پہ، آپ کے لیے ہم پھیر دیتے ہیں، قبلتاً، اس قبلے کو، ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے اس طرف۔ کس محبت اور کس پیار سے اللہ پاک اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتا دیکھ رہے ہیں، لو جیسے آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے، ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے، ہم آپ کا رخ نماز میں اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو بس پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی جانب، فحیثو ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو یا موجود ہو، فولو، تم موڑ لو، وجوہکم، تم اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی مسجد حرام کی جانب، یعنی اجتماعی حکم آ گیا کہ مسلمان جدھر بھی ہو، امریکہ میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو، دونوں جگہ سے اپنا منہ ادھر پھیرے گا جدھر مسجد حرام ہے، جدھر خانہ کعبہ ہے، جدھر بیت اللہ ہے، جدھر اللہ کا گھر ہے، مکہ کی جانب۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کہ یہ سارے ایک مرکز پر قائم ہوں۔ بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب کے یہ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ آپ بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہیں، ہم جب ہندوؤں بتوں کو پوجتے ہیں تو آپ بھی تو خانہ کعبہ کو پوجتے ہیں۔ تو اس کا جواب علماء کیا دیتے ہیں؟ آپ بت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، آپ بت سے مانگتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اس کی صفائی بھی کرتے ہیں اور اس کا غلاف بھی بدلا جاتا ہے، اور ہم اس کو نہیں پوچھتے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی سمت بتاتا ہے وہ ہمیں اللہ کے راستے کی، وہ اللہ نہیں ہے، نہ ہی اس میں، جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے وہاں بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس میں بیٹھا ہی رہا ہے یا ہم اس کو اس میں بٹھا کے پوج رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے اجتماعیت کا روب، آپ کو بھی پتہ ہے جب انسان اکٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک طاقت ہوتا ہے، جب ہم بکھر جاتے ہیں تو وہ، آپ کو بچوں والی وہ کہانی یاد ہوگی، لکڑ ہارے والی، تو وہ فوراً ٹوٹ جاتی ہیں لکڑیاں۔ تو یہ اللہ جی کو پتہ ہے کہ جب آپ اکٹھے ہیں تو مضبوط ہیں۔ آج اگر مسلمان پٹ رہا ہے تو کیوں پٹ رہا ہے؟ 52 کنٹریز ہیں مسلمز، لیکن ہم ایک نہیں۔ اصل بات یہ ہے
کوئی اسلامی لا ہم مل کے بیٹھ کے نہیں بناتے. اور یہود و نصارہ کی سازش کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا بلاک بننے لگتا ہے، جب کوئی اسلامی بلاک کی بات کرتا ہے تو اس کو اٹھا کے سولی چڑھا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے. پہلی بار ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کوشش کی تھی. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش، جس وجہ سے یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. ایسے ہی نہیں، رب نے آپ کو کہہ دیا یہود کو اور نصارہ کو کبھی اپنا جگری دوست مت بناؤ. آپ ان سے یہ نہیں کہا کہ کھانا نہ کھاؤ ان کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ دوستی نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ اخلاق سے پیش نہ آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، وہ آپ کے ہم وطن ہیں. لیکن اپنی راز کی بات کبھی ان کو مت بتاؤ. جب آپ اپنے راز کی بات بتاتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو یہ بات بھی بڑی عجیب لگے گی کہ قرآن کے رولز کے مطابق آپ کا اپنا سگا بچہ اگر فارن کنٹری میں نان مسلم میں سیٹل ڈاؤن ہو گیا تو وہ آپ کی جائیداد سے آگ ہو گیا. قرآن ہم سے کہتا ہے اپنی جائیداد، اپنا پیسہ نان مسلم کنٹریز کی طرف شفٹ نہ کرو. اگر آپ ادھر شفٹ کرو گے تو وہ پیسہ آپ کے لیے غلط استعمال ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے پکے دوست نہیں ہیں. اس لیے اس سے بچ کے رہو کہ اپنی دل کی بات جو ہے وہ کبھی یہود و نصارہ کے ساتھ، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، واضح الفاظ میں موجود ہیں. یہ آگے چلتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ماں نہیں اللہ بغافلن، اس سے غافل، اما جو کچھ کے یعملون وہ عمل کر رہے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں، ایک آیت چھوٹ گئی ہے. وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر اہل کتاب کے آگے لے آئے آپ بِكُلِّ آیاتٍ، ساری نشانیاں، ما تَبِعُوا، نہ اتباع کریں گے وہ، قبلتک، آپ کے قبلہ کی. آپ ان کو جتنا مرضی قائل کرنے کی کوشش کر لیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. اب یہاں دیکھیے، یہود کے لیے اور نصارہ کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اپنا قبلہ چھوڑ کے وہ مسجد حرام کی طرف یا خانہ کعبہ، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جاتے. مسلمان ہونے کی صورت میں تو ان کو پتہ ہے کہ ادھر ہی جانا ہے. اب ان کو اندر سے یہ خوف زدہ تھے کہ اب قبلہ تو بدل گیا. کئی طرح کی باتیں اس میں چھپی ہوئی تھیں، ہمارے کئی راز اس میں پوشیدہ تھے. ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دکھا رہے تھے مسلمانوں کو کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب تو ہمیں واضح طور پہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پڑے گی. اس طرح منافق خاص طور پہ. تو اللہ جی کہہ رہے ہیں آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں. وما انت، اور نہ ہی وہ، بتابعین قبلتہم، ان کے قبلہ کی پیروی کرنے. پھر سے دیکھ لیجئے، آپ چاہے اہل کتاب کے سامنے پوری نشانیاں لے آئیں، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. اور نہ ہی آپ، انت، آپ، تو اتباع کریں گے ان کے قبلہ کا، یعنی وہ آپ کی طرف قبلے کا اتباع نہیں کریں گے اور آپ کو بھی نہیں کرنا. حکم ہے ان کے قبلہ کی پیروی.
تو کرنا کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، اور وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یعنی ہم سب ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر وَلِنَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی فرض کیجئے کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، من بعد اس کے ما جاءک آپ کے پاس آ گیا، من العلم یہ علم یعنی تاویل کعبہ کا حکم جب آپ کے پاس آ گیا، اور اگر آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں گے تو انکا بے شک آپ اذن لمن الظالمین ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔